نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس شخص کے دل میں اپنی قوم کے لیے جذبہ نہ ہو اس میں ایمان کی کمی ہے. تو ہمارا تو معاشرہ ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے، مگر ہمیں ہمارے حضرات، ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ سب کچھ اور بتا رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اپنے قوم کے لیے جذبہ نہ ہو اس میں ایمان کی کمی ہے. تو ہمیں تو یہ بالکل اپنے پاکستان سے دور کہا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان سے کتنی محبت ہے، ہمیں کس طرح اس کو لے کے جانا ہے. تو اس لیے سب سے بیت السلام کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے فوج والے ہو، ہمارے پولیس والے ہو، ہمارے ڈاکٹرز ہو، کاروبار والے ہو، بزنس مین والے ہو، سب سے پہلے دین اسلام والے ہو. میرا اور آپ کا مقصد ہمیں کسی کام سے کس نے روکا تو آج تک نہیں ہے، مگر میں کرکٹر بنوں نہ میری پرائرٹی دین اسلام ہو. میرے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے ہر حرکت سے اللہ کی ذات کی پرچار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو. یہ میرا اور آپ ہے. مسلمان اس دنیا میں خلافت کے لیے ہے، مسلمان غلامی کے لیے نہیں اس دنیا میں آیا ہوا. وہ کسی بھی شعبے میں ہو. ہاں اللہ پاک نے میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے مختلف شعبوں میں. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی کرکٹر والا ہے. جتنے بھی مختلف شعبے اللہ نے رزق لکھا ہے، مگر اللہ پاک نے کام ایک ہی رکھا ہے کہ میں نے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھ ہر حرکت سے اللہ کی ذات کی پرچار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے زندہ ہو. تو اصل مقصد بیت السلام کا یہی ہے کہ جو حدیث جو ہمارے ذمے ہیں کہ لوگوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، لوگوں کے جو اللہ پاک نے ان کو نعمتیں دی وہ اچھی جگہ پہ لگ جائے، حق کو حقدار حق مل جائے. تو یہ بیت السلام کا مقصد ہے. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہم آئے ہوئے سارے میرے سمیت، ہم تو پہلے آج سے یہ عزم کریں کہ ہم بیت السلام کو کہیں کہ ہمارا بیت السلام. جب یہ کہیں گے کہ ہمارا بیت السلام، تو جو شخص نے کہا تھا کہ کراچی کی تقدیر چینج کرے گا، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ بیت السلام پاکستان کی تقدیر بھی چینج کرے گا انشاءاللہ. ہم تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حکومت ہی بیت السلام کو لے رہے جس طرح کراچی چل رہا ہے. انشاءاللہ امید ہے پاکستان بھی ہمارا بیسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی یہاں سے ہم جائیں تو ہمارے الفاظ میں صرف یہ ہو کہ ہمارا بیت السلام. تھینک یو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کہا گیا ہوا ہے کہ 6 سے 8 منٹ ہے آپ کے پاس، مگر مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی کہ 6 سے 8 منٹ میں ان نوجوانوں کو مبارکباد دوں یا بیت السلام کو ایکسپلین کروں. کیونکہ بیت السلام کو پرسنلی مجھے تو انہوں نے ویسے اعزازی بلا دیا یہاں پہ، اور بیت السلام کو میں اپنا بیت السلام سمجھتا ہوں. کیونکہ جتنی بھی چیزیں میں نے دیکھی ہیں ان میں سے، تو جن لوگوں نے اپنا مالی یا جانی یا اپنی غور و فکر اس میں انوالو کیے، تو میں اس موقع کو میں اللہ گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ الحمدللہ جس بندے نے جتنا کچھ بھی لگایا ہوا اللہ اس بیت السلام میں ان کا بالکل حق پہ لگا ہوا ہے. اور میں مطلب گارنٹی ہوں اس چیز کا کہ انشاءاللہ کہ ہاں امید ہے کہ قبولیت کی طرف ہی ہے جتنے بھی اس مال اس میں لگا ہوا ہے. کیونکہ بیت السلام ابھی کچھ کلپس آپ لوگوں نے دیکھے ہیں، تو ان کلپ میں ہر ایک بندے نے اپنے دل سے کچھ نہ کچھ باتیں کی ہے. ایک شخص نے کہا ہے کہ بیت السلام کراچی کی تقدیر بدل سکتا ہے، مگر الحمدللہ ابھی ہمارا بیت السلام ایک کراچی کی تقدیر تک مختص نہیں رہے گا. یہ ہمارا بیت السلام انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر چینج کرے گا انشاءاللہ. اور جتنا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور جتنا آپ لوگوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے، میں کبھی بھی آپ لوگوں سے یا کسی سے بھی اس چیز کے لیے نہیں کہوں گا کہ اپنا ہم اسپانسر ان کو سپورٹ کریں، بلکہ نہیں سپورٹ نہیں، ہم اس آئیڈیا کو، اس چیزوں کو جو مولانا مفتی صاحب حضرت ستار صاحب لے کے آئے ہوئے ہیں اس کو لے اور لوگوں کے پاس جائیں. کیونکہ اب بیت السلام صرف پاکستان میں بھی نہیں رہا، اب اس کی ویڈیوز کلپ دیکھ لو. میں اس کا گواہ ہوں خود کہ ملک سے باہر بھی گئے ہیں. ہم اپنے جب بھی کسی ٹور پہ جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھو، کیونکہ ہمارے ساتھ پاکستان کا ٹیگ لگا ہوا ہے، ہم ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے. تو میرے خیال سے بیت السلام بھی اس ٹائم ایمبیسڈر بنا ہوا ہے پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا میں اس ٹائم. کیونکہ جو لوگ جہاں پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، الحمدللہ بیت السلام کے کارکن جتنے بھی جہاں پہ اس ٹائم پہ موجود ہیں، یہاں پہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ بنیر میں حادثہ ہوا تو وہاں پہنچ گئے، گلگت پہنچ گئے، ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں. ابھی آپ ہم سب کے سامنے شام میں ہے، سیریا میں، فلسطین میں، ہر جگہ پہ الحمدللہ پہنچے ہوئے. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اپنا مال دیا ہوا ہے، جو اللہ کا مال ہے وہی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنی سوچ فکر لے کے آئیں، حضرت کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر اس کو لے کے لوگوں کے پاس جائیں.
کہ بیت السلام پورے پاکستان میں پھیل جائے، کھل جائے، لوگوں پہ اس کی حقیقت کھل جائے کہ بیت السلام کا مقصد کیا ہے بیسیکلی. معاشرہ کس طرف ہمیں لے کے جائے گا وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ہم نہ بچے ہیں نہ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہر ایک بندہ یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ ایک اللہ پاک نے اس کو ایک مقام دیا ہوا ہے. اگر اس مقام کی نسبت کو دیکھے اور اپنے آپ کو پہچانے اور پھر سوچ و فکر میں وہ چیزیں لے آئیں کہ ہمارا معاشرہ اس ٹائم کس ٹائم ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہا ہے، تو سب کو سمجھ آ جائے گی کہ بیت السلام کا مقصد کیا ہے اور معاشرے کا مقصد کیا ہے. بیسیکلی بیت السلام یہی چاہ رہا ہے کہ اب یہ جو اولمپیاڈ مقابلہ ہوا ہے سارا، یہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ پاک جو اولمپیاڈ کے تھرو نے جو چیزیں عطا فرمائی. معاشرہ ہمارے نوجوانوں کو کہتا ہے کہ جو موبائل کے 2 منٹ کی ویڈیو دکھا کے کہتا ہے کہ اتنے کامیاب ہو جاؤ گے، وہ 20 سال کی محنت نہیں دکھا رہا. موبائل 20 سال کی محنت نہیں دکھا رہا، 5-10 منٹ کی وہ کلپ دکھا رہا ہے کہ اگلے 15-20 دنوں میں آپ 20 سال کی محنت سے کامیاب ہو جاؤ گے. بلکہ یہ بیت السلام کا یہ ایک مقصد ہے کہ آج جن نوجوانوں کے سامنے ہمارے یہاں پہ جسٹس موجود ہے، جہاں پہ کرنل موجود ہے، آئی جی موجود ہے، یہ سب نوجوانوں کے لیے میسیج ہے کہ جتنے ہم یہاں پہ سارے موجود ہیں ان نوجوانوں کے لیے، اور یہ نوجوان کل کو انہی جگہوں پہ ہی آئیں گے، انہی فرنٹ سیٹوں پہ سب جگہوں پہ آئیں گے. اور پھر اگر ان لوگوں نے پہچانا ہوگا بیسیکلی کہ اس اولمپیاڈ کا مقصد کیا ہے، سب سے عظیم مقصد بیت السلام کا یہی ہے کہ ہم اس رب کو نہ بھولیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور اس چیز پہ کبھی نہ ہمارے دلوں میں کہ یہ بات نہ ہے کہ میں نبی اسلام کے حلیے میں ہوں یا اس کی سنت کو فالو کر رہا ہوں تو اس پہ ہم گھبرائیں. کبھی بھی ایسے نہ ہو، کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد ہے، اگر میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو رکھ دوں پھر ہمیں بیت السلام کا مقصد اور واضح ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس شخص کے دل میں اپنی قوم کے لیے جذبہ نہ ہو اس میں ایمان کی کمی ہے. تو ہمارا تو معاشرہ ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے، مگر ہمیں ہمارے حضرات ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ سب کچھ اور بتا رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اپنے قوم کے لیے جذبہ نہ ہو اس میں ایمان کی کمی ہے. تو ہمیں تو یہ بالکل اپنے پاکستان سے دور کہا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان سے کتنی محبت ہے، ہمیں کس طرح اس کو لے کے جانا ہے. تو اس لیے سب سے بیت السلام کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے فوج والے ہوں، ہمارے پولیس والے ہوں، ہمارے ڈاکٹرز ہو، کاروبار والے ہو، بزنس مین والے ہوں، سب سے پہلے دین اسلام والے ہوں. میرا اور آپ کا مقصد ہے، ہمیں کسی کام سے کس نے روکا تو آج تک نہیں ہے، مگر میں کرکٹر بنوں نہ میری پرائرٹی دین اسلام ہو. میرے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے ہر حرکت سے اللہ کی ذات کی پرچار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو. یہ میرا اور آپ ہے. مسلمان اس دنیا میں خلافت کے لیے ہے، مسلمان غلامی کے لیے نہیں اس دنیا میں آیا ہوا. وہ کسی بھی شعبے میں ہو. ہاں اللہ پاک نے میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے مختلف شعبوں میں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی کرکٹر والا ہے، جتنے بھی مختلف شعبے اللہ نے رزق لکھا ہے. مگر اللہ پاک نے کام ایک ہی رکھا ہے کہ میں نے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھ ہر حرکت سے اللہ کی ذات کی پرچار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زندہ ہو. تو اصل مقصد بیت السلام کا یہی ہے کہ جو حدیث جو ہمارے ذمہ ہیں کہ لوگوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، لوگوں کے جو اللہ پاک نے ان کو نعمتیں دی وہ اچھی جگہ پہ لگ جائے، حق کو حقدار حق مل جائے. تو یہ بیت السلام کا مقصد ہے. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہم آئے ہوئے سارے میرے سمیت، ہم تو پہلے آج سے یہ عزم کریں کہ ہم بیت السلام کو کہیں کہ ہمارا بیت السلام. جب یہ کہیں گے کہ ہمارا بیت السلام تو جو شخص نے کہا تھا کہ کراچی کی تقدیر چینج کرے گا تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ بیت السلام پاکستان کی تقدیر بھی چینج کرے گا انشاءاللہ. ہم تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حکومت ہی بیت السلام کو لے لے، جس طرح کراچی چل رہا ہے انشاءاللہ امید ہے پاکستان بھی ہمارا بیسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی یہاں سے ہم جائیں تو ہمارے الفاظ میں صرف یہ ہو کہ ہمارا بیت السلام. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you, sir. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ for your word and for your presence here. Your presence